ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ. روش اسی کی بہتر ہے جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ناظرین کرام، اگر ہماری نمازوں میں کہیں کمزوری ہے تو اسے دور کر لیا جائے. یہ ذہن بنائیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات پہ، طاعات میں صرف کرنا ہے، اور عبادتوں میں بہترین عبادت نماز ہے. فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے اور کثرت سے کیجیے، اور اللہ توفیق دے ممکن ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کیجیے جو اللہ سے قربت کا انتہائی اہم ذریعہ ہے. فجر کی سنتوں کا التزام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. دعا اور اذکار ان میں اپنے وقت کو لگائیے، خاص طور سے اذان اور نماز کے درمیانی وقت میں جو دعائیں ہیں وہ بہت مقبول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور نماز کے دوران وقت کی جو دعائیں ہیں وہ رد نہیں کی جاتی. اور پھر یہ کہ ممکن ہو سکے تو فجر کے بعد سے طلوع شمس تک ذکر اور تلاوت قرآن میں مصروف رہ کر مسجد میں قیام کی عادت ڈال لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مصلی پر تشریف رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کا اجر ایک مکمل حج اور عمرے کی مانند ہے. اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.